بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم وفقنا لتحصیل العلم والعمل والتفہیم والتفاہم بحق فاطمۃ و ابیہا و بالہا و بنیہا والسر المستودع فیہا۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جیسا کہ ہماری گفتگو نحو مقدماتی میں اعراب اور اس کی اقسام کے حوالے سے ہو رہی تھی، آج کی جو گفتگو ہے وہ بنا اور مبنی کی اقسام کے حوالے سے ہے۔ بنا اور مبنی کسے کہتے ہیں؟ گزشتہ میں انہوں نے بیان کیا کہ مبنی اس کلمے کو کہتے ہیں جس کا آخر نہ بدلے، اور بنا کلمہ مبنی کی آخری حالت کے ثابت رہنے کو کہتے ہیں۔ اگر ضمہ پہ ثابت ہو تو ضمہ بنا ہے، فتحے پہ ثابت ہو تو فتحہ بنا ہے، کسرے پہ ثابت ہو تو کسرہ بنا ہے، سکون پہ ثابت ہو تو سکون بنا ہے۔ تو بنا اور مبنی کے حوالے سے گزشتہ میں انہوں نے بات کی تھی، لیکن مبنی کی کئی اقسام ہیں بنا کے اعتبار سے۔ 4 قسمیں یہاں پہ بتلائیں گے۔ مبنی یا مبنی بر ضم ہوگا، یا مبنی بر فتح ہوگا، یا مبنی بر کسر ہوگا، یا مبنی بر سکون ہوگا، اور یہ جو اقسام ہیں یہ بنا کے اعتبار سے ہے۔ مبنی کے آخر میں اگر ضمہ ہو تو اس کو مبنی بر ضم کہیں گے، مبنی کے آخر میں فتحہ ہو تو مبنی بر فتح کہیں گے، مبنی کے آخر میں کسرہ ہو تو اس کو مبنی بر کسر کہیں گے، کلمہ مبنی کے آخر میں سکون ہو تو اس کو مبنی بر ساکن کہیں گے۔ جیسے مبنی بر ضم نحنو، تو نحنو کے آخر میں کیا ہے؟ آپ دیکھیے نون کے اوپر ضمہ ہے۔ مبنی بر فتح جیسے ہوا، تو ہوا جو کلمہ مبنی اس کا آخر جو واو ہے اس کے اوپر فتحہ ہے۔ مبنی بر کسر جیسے امسی، تو امسی کے آخر میں جو سین ہے اس کے نیچے کسرہ ہے، لہٰذا مبنی بر کسر کہیں گے اس کو۔ مبنی بر سکون جس کے آخر میں ساکین ہو، جیسے ہم کے آخر میں میم ہے اور وہ میم کیا ہے؟ ساکین ہے، لہٰذا پورے اس ہم کو مبنی بر سکون کہیں گے۔ اس کے بعد توجہ کے عنوان سے ایک مطلب آپ کی خدمت میں بیان کریں گے کہ ہر وہ مبنی حرف اور ہر وہ مبنی اسم جو الف یا الف مکسورہ یا یا مدی پر ختم ہو جائے اسے مبنی بر سکون کہا جاتا ہے۔ جیسے اس کے لیے مثال بھی دیں گے، اما مبنی بر سکون ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ایک ایسا حرف ہے جس کے آخر میں الف آیا ہے، اما۔ دوسری مثال حرف کی دے رہے ہیں، الا یہ بھی مبنی بر سکون ہے، اس لیے کہ یہ جو ختم ہوا ہے اور اس کے آخر میں الف مکسورہ آیا ہے، الا۔ اور اسی طریقے سے الذی، یہ اسم کی مثال ہے کہ الذی یا مدی پہ، یعنی یا ساکن ماقبل کسرہ، اس کو یا مدی کہتے ہیں، تو یہ الذی یا مدی پہ ختم ہوا ہے، لہٰذا الذی کو ہم مبنی بر سکون کہیں گے۔ اس کو عبارت سے پڑھتا ہوں میں، آپ لوگ تطبیق کیجئے گا۔ بنا اور مبنی کی اقسام بیان کیا گیا ہے کہ بنا یعنی کلمے کی آخری حالت کا ثابت رہنا، اور اسی وجہ سے کلمہ مبنی کا آخر عوامل کے سبب سے نہیں بدلتا اور ہمیشہ ایک ہی حالت میں باقی رہتا ہے۔ یعنی پیچھے انہوں نے بیان کیا تھا کہ کلمہ مبنی کا آخر بدلتا نہیں ہے، عوامل بدلتے ہیں لیکن بدلتا نہیں، چونکہ بنا جو ہوتی ہے وہ ثابت ہوتی ہے۔ اسی مطلب کو یہاں پر بھی بیان کر رہے ہیں، لیکن جو نیا مطلب ہے وہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے کہ کلمات مبنی کی 4 قسمیں ہیں، لیکن یہ بات بھی آپ لوگ ذہنوں میں رکھیے کہ یہ جو 4 قسمیں ہیں وہ بنا کے اعتبار سے، چونکہ بنا بدلتی رہتی ہے لہٰذا کلمہ مبنی کی بھی اقسام ہوتی رہتی ہے۔ پہلی قسم مبنی بر ضم، اگر کلمہ مبنی کے آخر کی حرکت پیش ہوگی تو اس کو مبنی بر ضم کہتے ہیں، جیسے نحنو منذ۔ مبنی بر فتح، اگر کلمہ مبنی کے آخر کی حرکت زبر ہوگی تو اس کو مبنی بر فتح کہتے ہیں، جیسے ہوا اور لعل۔ ایک اسم کی مثال ہے ہوا، لعل حرف کی مثال انہوں نے دی ہے۔ تیسری قسم مبنی بر کسرہ، مبنی بر کسر، کسرہ نہیں کسرے، اگر کلمہ مبنی کے آخر کی حرکت زیر ہوگی تو اس کو مبنی بر کسر کہتے ہیں، جیسے امسے اور لے۔ امسے یہ اسم کی مثال دی ہے، لے
حرف کی مثال دی ہے، آپ دیکھیے دونوں کے آخر میں کسرہ آیا ہے۔ چوتھی قسم مبنی بر سکون، فرماتے ہیں اگر کلمہ مبنی کا آخر ساکن ہوگا تو اس کو مبنی بر سکون کہتے ہیں۔ الفاظ کو بدل کر آپ ایسے بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ کلمہ جس کے آخر پر سکون ہو اس کو مبنی بر سکون کہا جائے گا۔ جیسے ہم اور من، دو مثال دی ہے، ہم اسم کی مثال دی ہے اور من حرف کی مثال دی ہے کہ دونوں کے آخر میں سکون آیا، لہٰذا یہ دونوں کلمے مبنی بر سکون ہیں۔ اس کے بعد توجہ میں کیا فرماتے ہیں؟ توجہ وہ مبنی حروف اور اسما کے جو الف مکسورہ یا مدی یعنی یا ساکن ما قبل کسرہ یا مدی پر ختم ہوتے ہیں مبنی بر سکون ہوں گے، یعنی ان کو مبنی بر سکون کہا جائے گا۔ جیسے اما مبنی بر سکون، یہ حرف کی مثال ہے کہ الف پر ختم ہوا ہے۔ الا مبنی بر سکون یہ بھی ہے کیونکہ الف مقصورہ پر یہ ختم ہوا ہے۔ الذی یہ اسم کی مثال ہے، مبنی ہے لیکن مبنی بر سکون ہے، کیوں؟ اس لیے کہ یا مدی پہ ختم ہوا ہے، الذی کے آخر میں یا ما قبل کسرہ ہے۔ اب یہ بتلائیں گے کہ کون سا فعل مبنی ہوتا ہے، کون سا اسم مبنی ہوتا ہے، کون سا حرف مبنی ہوتا ہے۔ آپ نے کتاب کی ابتدا میں پڑھا تھا کہ کلمہ 3 صورتوں سے خالی نہیں ہوتا ہے، کلمہ یا اسم ہوگا یا فعل ہوگا یا حرف ہوگا۔ اب اگر کوئی کلمہ مبنی ہوتا ہے تو یا وہ اسم ہوگا یا وہ فعل ہوگا یا وہ حرف ہوگا۔ اب یہاں پہ آپ کو بتلائیں گے کہ کون کون سے فعل مبنی ہوتے ہیں، کون کون سے اسم مبنی ہوتے ہیں اور کون کون سے حرف مبنی ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے فعل سے ابتدا کرتے ہیں کہ افعال میں 3 فعل ایسے ہوتے ہیں جو مبنی ہوتے ہیں، اور سب سے پہلا فعل ماضی ہے۔ فعل ماضی کے تمام 14 کے 14 صیغے مبنی ہوتے ہیں، چاہے معلوم ہو چاہے مجہول ہو۔ دوسرا فعل امر، فعل امر کے صرف حاضر کے صیغے مبنی ہوتے ہیں، غائب و متکلم کے صیغے مبنی نہیں معرب ہوتے ہیں۔ اس کے بعد تیسرا فعل جو مبنی ہوتا ہے وہ فعل مضارع کی بعض صورتوں، فعل مضارع 2 صورت میں مبنی ہوگا، وہ انشاءاللہ آگے بیان کریں گے۔ اب اس کے بعد آپ دیکھیے کہ انہوں نے سب سے پہلے جو فعل کو بیان کیا وہ فعل ماضی بیان کیا کہ فعل ماضی کے 14 کے 14 صیغے مبنی ہوتے ہیں۔ تو مبنی کی تو کئی قسمیں ہیں، مبنی بر فتح ہے، کسر ہے، سکون ہے، تو یہ 14 کے 14 صیغے کون سے مبنی ہوتے ہیں؟ مبنی بر فتح ہوتے ہیں، مبنی بر کسر ہوتے ہیں، مبنی بر ضم ہوتے ہیں، مبنی بر سکون ہوتے ہیں۔ تو اس کو یہاں سے بتلائیں گے کہ فعل ماضی کے 4 صیغے مبنی بر فتح ہوتے ہیں، پہلا، دوسرا، چوتھا اور پانچواں۔ جیسے نصرا الف کے ساتھ، نصرت، نصرتا، ان چاروں صیغوں میں آپ فعل کے آخر کو جو را ہے اس کو دیکھیے تو اس را پہ چاروں صیغوں میں فتحہ آیا ہے۔ اس کے بعد بتلائیں گے کہ فعل ماضی کا جو تیسرا صیغہ ہوتا ہے وہ مبنی بر ضم ہوا کرتا ہے، جیسے نصرو، تو نصرو میں جو فعل کا آخر را ہے اس کو دیکھیے تو اس پر ضمہ ہے۔ اس کے بعد بتلائیں گے چھٹے صیغے سے لے کر 14ویں صیغے تک تمام صیغے مبنی بر سکون ہوا کرتے ہیں، جیسے نصرنا، نصرتا، نصرتما، نصرتم، نصرتے، نصرتما، نصرتنا، نصرتو، نصرنا، یعنی فعل ماضی کے 4 صیغے مبنی بر فتح ہوتے ہیں، پہلا، دوسرا، چوتھا، پانچواں۔ تیسرا صیغہ مبنی بر ضم ہوتا ہے، بقیہ جو 9 صیغے ہیں وہ مبنی بر سکون ہوا کرتے ہیں۔ اس کو میں کتاب سے پڑھتا ہوں، آپ دیکھیے۔ مبنی افعال اس طرح سے ہیں، یعنی اجمالاً بیان کر رہے ہیں کہ کون کون سے فعل مبنی ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ابھی اسم کی بات بعد میں کریں گے اور حرف کی بات بھی انشاءاللہ بعد میں کریں گے۔ فعل ماضی، پہلا فعل جو مبنی ہوتا ہے فعل ماضی، فعل امر حاضر۔ آپ اگر یہاں پہ غور کریں تو فعل امر کے ساتھ حاضر کی قید لگائی ہے، یعنی تمام فعل امر مبنی نہیں ہوتے، صرف فعل امر کے حاضر کے صیغے مبنی ہوتے ہیں۔ اس کے بعد کہہ رہے ہیں اور فعل مضارع کی بعض صورتیں یعنی 2 صورت میں فعل مضارع مبنی ہوگا اور اس کے علاوہ تمام صورتوں میں فعل مضارع معرب ہوا کرتا ہے۔ اب یہاں پہ ہر ایک کی تفصیل کو بیان کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے فعل ماضی، مندرجہ بالا افعال کی علامات بنا اس طرح سے ہے، یعنی
کون سا مبنی ہوگا وہ بتلانا چاہ رہے ہیں. یہاں پہ بتلائیں گے کہ فعل ماضی کے کون کون سے گے کس چیز پر مبنی ہوتے ہیں، وہ بنا کیا ہوتی ہے. تو بتلاتے ہیں کہ پہلے، دوسرے، چوتھے اور پانچویں سیگے مبنی بر فتح ہوتے ہیں، یعنی فعل ماضی کی یہ 4 سیگے مبنی بر فتح ہوتے ہیں، جیسے نصرا، نصرا، نصرت اور نصرتا. ان چاروں سیگوں میں جو فعل کا آخر را ہے، ہمیں حرف آخر کو نہیں دیکھنا ہے بلکہ لام الفعل کو دیکھنا ہے. جو را ہے اس پہ کیا ہے؟ فتح ہے، لہٰذا یہ 4 سیگے مبنی بر فتح ہیں. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ تیسرا سیگا مبنی بر ضم ہوتا ہے، جیسے نصرو. یہاں پر بھی فعل کے آخر کو جو را ہے اس کو دیکھیے تو اس پہ ضمہ ہے، لہٰذا ہم نصرو کو مبنی بر ضم کہیں گے. اس کے بعد فرماتے ہیں چھٹے سے 14ویں سیگے تک تمام سیگے مبنی بر سکون ہوتے ہیں، جیسے نصرنا، نصرتا، نصرتما، نصرتم، نصرتے، نصرتما، نصرتنا، نصرتو، نصرنا. ان تمام 9 سیگوں کا اگر آپ دیکھیں تو اس میں جو لام الفعل ہے، جو را ہے، جو فعل کا آخر ہے اس پہ سکون آیا ہے، لہٰذا ان 9 کے 9 سیگوں کو مبنی بر سکون کہا جاتا ہے. اس کے بعد تھوڑی مختصر سی یہ ترکیب بھی کر رہے ہیں. نصرہ فعل ماضی مبنی بر فتح ہے کیونکہ لام الفعل پہ فتح آیا ہے. نصرو فعل ماضی مبنی بر ضم ہے کیونکہ لام الفعل پر ضم آیا ہے. نصرتا فعل ماضی مبنی بر سکون ہے کیونکہ لام الفعل پہ سکون آیا ہے. نصرنا فعل ماضی یہ بھی مبنی بر سکون ہے کیونکہ لام الفعل جو را ہے اس پہ سکون آیا ہے. اس کے بعد فعل مضارع کی بات کریں گے. فعل ماضی کی بات ختم ہو گئی کہ فعل ماضی کے 14 کے 14 سیگے مبنی ہوتے ہیں، چاہے معلوم کے ہو چاہے مجہول کے ہو. اور مبنی بر کیا ہوتے ہیں یہ بھی بتلا دیا کہ 4 سیگے مبنی بر فتح ہوتے ہیں، 1 سیگا مبنی بر ضم ہوتا ہے، بقیہ سیگے مبنی بر سکون ہوتے ہیں. اب اس کے بعد فعل مضارع کی بات کر رہے ہیں کہ فعل مضارع کتنی صورتوں میں مبنی ہوتا ہے. تو بتلائیں گے کہ فعل مضارع 2 صورتوں میں مبنی ہوگا. پہلی صورت یہ ہے کہ جب بھی فعل مضارع کے ساتھ نون جمع مؤنث یعنی چھٹے اور 12ویں سیگے میں جو نون آتا ہے اس کو نون جمع مؤنث کہتے ہیں. تو جب بھی فعل مضارع کے ساتھ نون جمع مؤنث آ جائے تو فعل مضارع مبنی ہوگا، مبنی بر سکون ہوگا. اور آسان طریقے سے ایسے آپ سمجھیں کہ جب بھی فعل مضارع کا چھٹا اور 12واں سیگا ہوگا تو وہ مبنی بر سکون ہوگا. یہ پہلی صورت تھی. دوسری صورت یہ ہے کہ جب بھی فعل مضارع سے نون تاکید متصل ہو جائے تو اس صورت میں پہلا، چوتھا، 7واں، 13واں اور 14واں سیگا جن کو مفردات خمسہ کہا جاتا ہے یہ مبنی بر فتح ہوں گے، جیسے ینصرنا، تنصرنا، تنصرنا، انصرنا، ننصرنا، ایسے آپ بنا سکتے ہیں. لیکن یہ بات بھی قابل غور ہے کہ نون تاکید 2 طریقے کا ہوتا ہے. ایک کو ثقیلہ کہتے ہیں جو مشدد ہوتا ہے، اور دوسرے کو خفیفہ کہتے ہیں جو ساکن ہوتا ہے. تو دونوں نون ہو، چاہے نون ثقیلہ ہو چاہے نون تاکید خفیفہ ہو، دونوں اگر فعل مضارع سے ڈائریکٹ متصل ہو جائے تو اس وقت 5 سیگے جو میں نے ابھی بیان کیا، پہلا، چوتھا، 7واں، 13واں اور 14واں سیگا، یہ مبنی بر فتح ہوتا ہے. اس کے بعد ایک نقطہ بھی بیان کریں گے. وہ نقطہ یہ بیان کریں گے کہ فعل ماضی اور فعل مضارع میں جو بنا کی علامت ہے وہ حرف آخر کی حرکت نہیں ہے بلکہ لام الفعل کی حرکت ہے. ہمیں لام الفعل کو دیکھتے ہوئے بتلانا ہے کہ مبنی بر فتح ہے یا مبنی بر کسر ہے یا مبنی بر ضم ہے یا مبنی بر سکون ہے. اس کے بعد آخر میں ایک چھوٹی سی ترکیب کریں گے. عبارت سے میں پڑھتا ہوں، آپ حضرات تطبیق کریں. فعل مضارع 2 صورتوں میں مبنی ہوتا ہے. جس وقت نون جمع مؤنث کے ہمراہ ہو، یعنی وہی چھٹے اور 12ویں سیگے میں جو نون آتا ہے اس کو جمع مؤنث کا نون کہتے ہیں. تو چھٹا اور 12واں سیگا کے اس صورت میں مبنی بر سکون ہوگا، جیسے ینصرنا، تنصرنا. تو ینصرنا چھٹا سیگا ہے، اس کے آخر میں نون آیا ہے، لہٰذا یہ چھٹا سیگا مبنی بر سکون ہے. تنصرنا 12واں سیگا یہ بھی مبنی بر سکون ہے. دوسری صورت بتلا رہے ہیں. جس وقت فعل نون یعنی فعل مضارع جس وقت فعل نون تاکید سے متصل ہو کر استعمال ہو، اب چاہے وہ نون تاکید ثقیلہ ہو یا خفیفہ کوئی فرق نہیں پڑتا. تو ایسا ہوگا تو پہلا، چوتھا، 7واں، 13واں اور 14واں سیگا اس صورت میں مبنی بر فتح ہوگا، جیسے ینصرن اور انصرنا. ایک نون تاکید خفیفہ کی مثال دی پہلی والی ینصرن، اور دوسری والی جو مثال ہے انصرنا یہ نون تاکید ثقیلہ کی مثال دی ہے.
نقطے میں دیکھیے وہی بات جو میں نے بتلایا کہ لام الفعل کی حرکت کو دیکھنا ہے ہمیں کلمے کے آخری حرف کی حرکت کو نہیں دیکھنا ہے۔ فعل ماضی اور فعل مضارع میں بنا کی علامت لام الفعل کی حرکت ہوتی ہے، یعنی لام الفعل کی حرکت بنا کی علامت ہے، حرف آخر کی حرکت نہیں ہے۔ ایک اختصار کے ساتھ ایک ترکیب بھی کر رہے ہیں کہ ترکیب ینصرنا فعل مضارع مبنی بر سکون ہے کیونکہ لام الفعل جو را ہے اس پہ سکون آیا ہے۔ انصرنا فعل مضارع مؤکد مبنی بر فتح ہے کیونکہ جو را ہے اس پہ فتح آیا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔